بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج جو حدیث ہم پڑھیں گے وہ مغرب کی نماز میں قرأت کے متعلق ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں جبیر بن مطعم بن عدی القرشی النوفلی رضی اللہ عنہ، اور یہ انساب قریش اور انساب عرب کے بہت ماہر عالم دین تھے۔ ان کو نسب کے بارے میں خاصا علم تھا، اور یہ کہا کرتے تھے کہ میں نے یہ علم یعنی نسب کا علم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے سیکھا ہے اور ان سے حاصل کیا ہے۔ اسلام سے قبل یہ غزوہ بدر کے لیے آئے اور غزوہ بدر میں یہ گرفتار ہو گئے۔ مسلمانوں نے گرفتار کر لیا، اور ان قیدیوں میں ایک جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ اس وقت چونکہ یہ اسلام انہوں نے ابھی قبول نہیں کیا تھا، تو یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ سورہ طور کی تلاوت فرما رہے تھے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ طور کی آیت نمبر 35 سے لے کر 37 تک پہنچے تلاوت کرتے ہوئے، تو ان کے دل میں قرآن اثر کر گیا، اور ان کے دل میں ایمان کی رمق اور ایمان کی چمک روشن ہو گئی۔ ایمان کا نور ان کے دل میں آ گیا، اور پھر ان قرآن کی آیات کو سن کر اسلام قبول کرے بغیر کوئی چارہ ان کے پاس باقی نہ تھا۔ قرآن کا اثر تھا، اور جو انسان قرآن کو سمجھتا ہے، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھتا ہے، تو قرآن ان کے دلوں پر اثر کرتا ہے۔ جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیات سنی، سورہ طور کی آیت نمبر 35 سے لے کر 37 تک، تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایمان اثر انداز ہو گیا، دل ایمان کے لیے تڑپ اٹھا۔ اور پھر صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان کا وقت تھا کہ انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، اور پھر 58 ہجری میں یہ وفات پاتے ہیں۔ تو یہ صحابی رسول ہیں جبیر بن مطعم بن عدی القرشی النوفلی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں اس کا نمبر ہے 4854۔ بیان کرتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی المغرب بالطور، کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ مغرب کی نماز میں سورہ طور کو تلاوت کیا کرتے تھے۔ عموماً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں قصار المفصل یعنی چھوٹی صورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور کبھی کبھی قرات کو لمبا بھی کر لیا کرتے تھے، جیسا کہ اس حدیث میں جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ طور کو تلاوت کیا مغرب کی نماز میں۔ یہ صورت اس کی آیات 49 ہے، لیکن آیات چھوٹی چھوٹی ہیں، بہت بڑی آیات نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اس صورت کا شمار طوال مفصل میں ہوتا ہے، یعنی لمبی صورتوں میں ہوتا ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں اس صورت کو تلاوت کیا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مغرب کی نماز میں قرات بلند آواز سے ہوگی۔ کل جو ہم نے حدیث پڑھی تھی ظہر اور عصر کی نماز میں قرات کے متعلق، تو اس میں سری قرات یعنی پوشیدہ اور آہستہ آواز سے قرات کی جاتی ہے، لیکن مغرب کی نماز میں قرات بلند آواز سے ہوگی۔ اور پھر اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کبھی کبھار مغرب کی نماز کو لمبا بھی کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں سورہ الطور کو تلاوت فرمایا۔ اور جبیر بن مطعم بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کہ کیا وہ لوگ پیدا کیے گئے ہیں یا وہ پیدا کیے گئے ہیں من غیر شیء بغیر کسی چیز کے، ام هم الخالقون یا وہ خود اپنے خالق ہیں یا خود پیدا کرنے والے ہیں۔ یعنی غور کیجئے قرآن کے الفاظ پر کہ اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر اپنی الوہیت ربوبیت کی نشانیاں رکھی ہیں،
فرمایا کیا وہ لوگ بغیر کسی چیز کے پیدا کیے گئے ہیں یا وہ خود خالق ہیں، خود پیدا کرنے والے ہیں؟ کیا وہ اس بات پر غور نہیں کرتے؟ ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ آسمانوں اور زمین کا خالق کون ہے؟ ان کو پیدا کرنے والا ان کا خالق کون ہے؟ بل لا یوقنون، وہ اس بات پر یقین نہیں رکھتے۔ ام عندهم خزائن ربک ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، یا ان کے پاس اپنے رب کے خزانے ہیں، تیرے رب کے خزانے ان کے پاس ہیں کہ وہ جیسے چاہیں ان خزانوں سے تصرف کریں، جیسے چاہیں استعمال کریں، اور وہی اس پر غالب ہیں۔ اللہ رب العالمین نے لوگوں کو جھنجھوڑا ہے کہ جس رب کا انکار کرتے ہیں ذرا غور تو کرو، وہ تمہارا خالق ہے، وہ تمہارا مالک ہے۔ کیا تم نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے، یا تم بغیر کسی چیز کے پیدا کیے گئے ہو، یا آسمانوں اور زمین کو تم پیدا کر سکتے تھے؟ ایسا نہیں ہے۔ تو پھر اللہ رب العالمین خالق کائنات پر یقین کامل رکھو، وہی تمہارا الہ ہے، وہی تمہارا معبود ہے، وہی کارساز ہے، وہی بگڑی بنانے والا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ کیا تیرے رب کے خزانے ان کے پاس ہیں کہ جس کو یہ چاہے اس میں تصرف کر سکتے ہیں؟ تو جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کاد قلبی ان یطیر، کہ جب میں نے یہ آیات سنی تو میرا دل ایسے تھا کہ اڑنے والا تھا، ایمان دل میں گر کر گیا تھا، قرآن کا اثر تھا۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ ان آیات سے متاثر ہو جاتے ہیں اور پھر اسلام لے آتے ہیں، اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر لیتے ہیں، اور بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے مغرب کی نماز میں سورہ الطور کو تلاوت کیا۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ مغرب کی نماز میں کبھی کبھار لمبی قرات بھی ہو سکتی ہے۔ سورہ طور کو تلاوت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور پھر آپ دیکھیے کہ قرآن کیسے اثر کرتا ہے، لیکن اثر کو وہی لوگ قبول کریں گے جو قرآن کو سمجھتے ہوں گے، جن کو قرآن کا ترجمہ آتا ہوگا، جن کو قرآن کا مفہوم سمجھنا آتا ہوگا، جو قرآن کی آیات پر غور و فکر اور تدبر کرنا جانتے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی سمجھ، قرآن پر تدبر اور غور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، حدیث کو سمجھنے کی اور احادیث کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔